بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصان اور آنے والے سیلاب اور اس سے ہونے والی تباہ کاریوں سے ہم سب واقف ہیں کہ کیسے پانی نے ہنستے بستے گھروں، گاؤں اور زمینوں کو بہا دیا اور مٹا دیا۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں اپنے کاموں کاجوں میں مصروف تھے، کس طرح سیلاب نے ان کو آ گھیرا اور وہ زمینوں پر چلتے لوگ کشتیوں میں سوار ہونے پر مجبور ہو گئے، اور ان لوگوں کے گھر، مال، مویشی، اپنے پیارے، ان لوگوں نے سب کچھ کھو دیا اور وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ بازار جو کبھی زندگی کی رونقوں کا سما پیش کرتے تھے، وہاں پر موجود لوگوں کے لیے وہی بازار دہشت زدہ ہو گئے۔ وہ لوگ جو کاروبار کر رہے تھے اپنے پیاروں سے ملنے کے منتظر ہو گئے۔ پانی نے ان کو بہا کر نہ جانے کہاں سے کہاں چھوڑ دیا۔ گاؤں کے گاؤں مٹی اور پانی تلے دب گئے۔ گھر، سڑکیں، راستے، بڑے بڑے مکان پانی میں اس طرح بہہ گئے جیسے وہ کبھی زمین پر تھے ہی نہیں۔ گاؤں تو گاؤں، شہر، ان کی بڑی بڑی عمارتیں، ان میں موجود سڑکیں اور ان سڑکوں پر چلتی ہوئی رواں دواں گاڑیاں تک ڈوب گئیں اور لوگ اپنے ٹھکانوں پر پہنچ نہ سکے۔ کچھ گاؤں جن کے مکان پکے تھے، جہاں حویلیاں تھیں، بڑے بڑے مکان تھے، وہ بھی چھتوں تک ڈوب گئے۔ ان میں موجود ہر وہ شے جس کو رہائشی استعمال کرتے تھے، وہ سب پانی کے نظر ہو گیا۔ کیوں یہ رحمت ہم سب کے لیے زحمت بن گئی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان نے آج اپنے رب کو بھلا دیا۔ انسان دنیا کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن جب رب کو ناراض کر دیا تو سوچیں ہم نے کیا پایا؟ دنیا کے اندر انسان کے لیے بس ایک ہی چیز تو رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، چاہے اس کے لیے اسے اپنے اللہ کو ناراض کرنا پڑے۔ مگر جو بھی ہو جائے، اس سے یہ معاشرہ، اس کے لوگ، بھائی، باپ اس سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اور لوگوں کو منانے کے لیے انسان نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اس سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی ڈر ہی نہیں رہا۔ دنیا میں کوئی ناراض ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ انسان ہم سے کلام کرنا بند کر دے گا، رشتہ توڑ دے گا، یا اپنے حقوق ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن جب اللہ ناراض ہوگا تو سوچیں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، اسی طرح کی آفات ہمارے سروں پر منڈلاتی رہیں گی۔ سب سے پہلے تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے اپنی رحمتیں ہمیشہ کے لیے چھین لیتا ہے، ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ فرشتوں کو یہ نہیں کہتا کہ جاؤ اس سے ساری دنیاوی نعمتوں کو لے لو، واپس لے لو۔ اگر اس کے پاس کوئی مال ہے، کوئی دولت ہے، اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو اسے ضائع کر دو، مٹی کر دو، ختم کر دو۔ بلکہ سب سے پہلے وہ انسان کو اپنے دربار سے دھتکار دیتا ہے۔ اور جب رب کسی شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی پھٹکار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے دھتکار دیتی ہے۔ رب تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو صرف اپنی رحمت سے ہی نہیں دھتکارتے، بلکہ اسے ان لوگوں کی نظر میں بھی گرا دیتے ہیں جن کی وجہ سے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اور اسے قیامت سے پہلے ہی اپنے جرموں کی سزا بھگتنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں، ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ہمارے لیے کیا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا فائدہ ہماری جسمانی ورزش۔ ہر طرح سے نماز ورزش کے طور پر ایک سب سے بہترین عمل ہے، اور اس کے علاوہ ہماری روح کو پاک کرتا ہے اور ہمارے رب کے آگے ہمیں سجدہ ریز کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور وہ رسی قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھتا ہے، آگ میں جلتا ہوا بھی بچا لیتا ہے، چھری تلے کٹنے سے بھی بچا لیتا ہے، پانی میں بہنے سے بھی بچا لیتا ہے۔
اور اس نے اپنی ان تمام رحمتوں کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، جس میں ان لوگوں پر پانی کا عذاب تب آیا جب انہوں نے اپنے رب کے نیک بندوں کو یعنی اپنے بزرگوں کو راہبر مانا، مگر ان سے محبت اس قدر بڑھ گئی کہ ان کی تصویریں بنا کر رکھنا شروع کر دی، پھر ان کی عقیدت میں ان کے بت بنانا شروع کر دیے، اور پھر آہستہ 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 آنے والی نسل نے انہی لوگوں کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور یوں بت پرستی کا آغاز ہو گیا، اور اللہ سے کھلے عام شرک کی وجہ سے ان پر پانی کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی کشتی والوں کے سمیت بچا کر باقی سب کو عذاب میں داخل کر دیا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ پاک ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہر گناہ کی تلافی ہو سکتی ہے سوائے شرک کی۔ اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو شرک کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اب اللہ پاک آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیسے پا سکتے ہیں، یعنی اللہ کو پانے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ایک آیت مبارکہ کا میں ذکر کرنا چاہوں گی، عجب آیت ہے یہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا میں جو شخص تم دکھوں، غموں اور تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں تو سب دکھ ختم ہو جائیں گے، سب دکھوں کو تم سے دور کر دیں گے، کیونکہ جب تم میرے نبی کے طریقوں پر آؤ گے نا تو میں تمہارے سب غموں کو خوشیوں میں بدل دوں گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے لے کر دنیا کے ہر کام کرنے کا طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بذات خود سکھایا ہے۔ اللہ پاک نے شرط رکھ دی ہے، جس سے میرے نبی راضی ہوں گے نا، اس سے میں راضی ہوں گا۔ تو دعاؤں میں، عبادت میں کثرت سے، سنت پر عمل کرنے سے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں نا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہم سب پر اپنے رحمتوں کے سائے نازل فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر بلائے، ہم سب اس کا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، نبی سے محبت، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں ان عذابوں سے بچا سکتی ہیں۔ خدا سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم سب کی مغفرت کر دے۔ اللہ پاک تو رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر ان کی آزمائش کبھی بھی انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوا کرتی۔ سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو بترجمہ پڑھنا، قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھنا، اور اس کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں میسج کیا دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں دعاؤں میں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے مغفرت مانگنی چاہیے، اور ان تمام گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے جو ہم سے ہو گئے ہیں۔ ہمیں ہر دن اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اسے یہ بہت شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان فیملی میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں ہر ایک دن کو نیا چیلنج سمجھ کر قبول کر کے اس پر اپنے اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن کر دکھانا ہے۔ تبھی یہ رحمتیں ہمارے لیے رحمتیں ہی ثابت ہوں گی، نہ کہ زحمتیں۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ ہمارے لیے اپنے گھر، اپنے در کھول رکھے ہیں تاکہ مسلمان اس سے محبت کریں، تاکہ مسلمان اس کے لیے اپنی نیندوں کو خراب کریں، اس کے لیے اٹھیں اور نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، نماز ادا کریں، شکر ادا کریں، اللہ سے محبت کریں۔ یہ اتنی بڑی باتیں ہیں، یہ اتنے بڑے کام ہیں، شاید انہی کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ پاک نے کہا ہے نا کہ جہاں میں رحیم و کریم ہوں وہاں میں سب سے بڑا جلال والا بھی ہوں، میں جلیل بھی ہوں۔
اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کے سائے فرمائے اور ہم سب اللہ کی نگہبانی میں رہیں، آمین ثم آمین۔